السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے ایک خاص موضوع پر گفتگو کروں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر عام طور پر بہت سے جماعتوں کے مقرر حضرات وہ ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تنقید کرے تو کیسے کرے اور تنقید کس چیز کو کہتے ہیں۔ تنقید کے لفظی معنی ہوتا ہے پرخ، چھان بین، اسی طرح کھرا کھوٹا الگ کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہوتے کہ جو اپنی رائے دی جائے اس سے صحیح غلط کی تمیز کرا دی جائے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر آتے ہیں وہ تنقید نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی یعنی اس کی عزت اچھالتے ہیں، بعض دفعہ تو ان کی ذاتیت پر بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس رائے کو درست قرار دینے کے لیے علمی بحث کی جائے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، اور اگر اس شخص کی واقعی وہ غلط ہے، اس کے تحقیق کے بعد سمجھ آئے کہ یہ غلط بات میں نے کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس چیز سے رجوع کر لے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بات کچھ نہیں ہوتی ہے، پیچھے لوگ سبحان اللہ، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس پر سبحان اللہ کہا جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ یعنی جب علمی بات ہو تو علمی بات جب کوئی شخص کہتا ہے تو اس پر ایسے تنقید کی جاتی ہے، حالانکہ اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے، آپ کے یہاں وہ رائے صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے اگر صحیح بات کہی ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اس شخص کی مخالف ہونا چاہیے، اس کی دینی خدمات کو یعنی یوں ہی سمجھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے حضرات بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، الحمدللہ بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے یعنی دینی خدمات ان کی ہوتی ہے، تو ان کی دینی خدمات کو ہم یعنی یوں ہی نہیں سمجھا جائے کہ بس یہ بیکار شخص ہے۔ کبھی کبھی انسان سے سبقت لسانی بھی ہوتی ہے، غلطی ہو گئی تو بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اس غلطی سے رجوع کر لے، بلکہ اگر آج تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کے بعد بھی اس کو غلط یعنی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کو اس چیز پر وہ مجبور کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاؤں تلے ہم سے معافی مانگو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے سنگین حالات ہیں مسلمانوں کے، تو اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، ہم کس طرح یہ تنقید کو بالا تر طاق رکھ کر، ہاں اگر کبھی علمی بحث ہو، علمی کوئی مکالمہ ہو، علمی کوئی تحقیقی بات ہو تو اس پر تنقید نہیں، وہ تو ایک یعنی دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنی رائے دینی چاہیے، نہ کہ اس کی ذات پر آنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے اسلاف ایک دوسرے پر اگر یعنی کبھی کسی کی رائے پسند نہ آئے تو وہ ان کے آپس میں تعلقات تو اچھے ہوتے ہیں، اور لیکن ایک دوسرے کی وہ تنقید بھی یعنی برائے اصلاح کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ اس لیے میری یہ گزارش، میرا یہ پیغام تمام ان حضرات کے لیے ہے جو خاص طور پر ممبروں پہ آتے ہیں، ممبر رسول پر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں دین کی، اور اس دین کے بجائے وہ ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔